مت کرو کسی پر اتنا بھروسہ کہ وہ آپ کی قدر ہی کرنا بھول جائے۔ جن پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کریں اکثر وہی آپ کی آنکھیں کھول جاتے ہیں۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ بد نصیب غریب ہونا نہیں، بد نصیب بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ کو تم اپنے گمان کے مطابق پاؤ گے، اس پر یقین رکھ کر کبھی بھی نہ پچھتاؤ گے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا، ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہیں۔ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب تک دوسروں کا دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہے گا، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ کہتے ہیں عادت بدلی جا سکتی ہے، فطرت نہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے برے لوگوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود بلا لے گا۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں، جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ بصیرت اور تقویٰ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا مشکل ہو۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دیا جاتا ہے، بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے، اور میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہی سوچ کر کہ اللہ پاک میرے حوصلوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی، یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں بستا۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان پورے وقت میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ
ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ علم آپ کو درست بات کرنا سکھاتا ہے، عقل آپ کو درست جگہ پر بات کرنا سکھاتی ہے، اور دانش مندی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ کہاں پر خاموش رہنا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں اس دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ جنت میں فرشتے نیک لوگوں کا استقبال یہ کہتے ہوئے کریں گے کہ سلامتی ہو تم پر ان سب چیزوں کے لیے جنہیں تم نے صبر سے برداشت کیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سوچتی ہوں کہ تمام جہانوں کا رب میری سسکیوں کی ایک ایک آہٹ کو بڑی چاہت سے سن رہا ہے۔ وہ رحیم رب ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑیں۔ کبھی کبھی ہمیں وفا کرنے کے باوجود بھی ایسا طعنہ ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس لفظ کو ہماری ذات پر استعمال کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ ڈوبتے ڈوبتے جب خدا کی طرف دھیان گیا، لے کر ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، بس وہ کھلتے ہیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ دل اداس ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے دل کی سکون کی دعا مانگو اور چپ کر کے لیٹ جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کی ساری اداسیاں دور کر دے گا۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جب بھی لگے کہ تکلیف حد سے بڑھ گئی ہے، گھٹن ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، کچھ نہیں بچا یا سب ختم ہو رہا ہے، اس لمحے میں خود کو یاد دلائیں اور دہرائیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ ہی مجھے کافی ہے، کیونکہ وہ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ زندگی میں اگر ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ تعلق اور صرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پر چلتا ہے۔ ماں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔
جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو، اور جان لو جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ راضی رہا کرو اللہ کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جو کانٹے اوروں کے لیے بچھاتے ہیں آگے چل کر وہی ان کو چبھتے ہیں۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ کسی کے کردار سے میرا کیا تعلق، مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ کیا اس جرم سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ منفی سوچ غلط عینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر رشتہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں، بس مفادات کی ہے۔ مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹ پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ رشتہ جب ٹوٹنے پہ آ جائے تو اچھائی اچانک غائب اور برائی ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ، تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کامل یقین رکھو کہ خدا کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتا۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔